اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 18واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے ایک جہاد ظاہری ہے اور دوسرا باطنی۔ باطنی جہاد نفس کے خلاف ہے۔ 18ویں مجلس 16 ذی قعدۃ النجیب 545 ہجری المقدس صبح کے وقت اتوار کے دن خانقاہ شریف میں فرمایا۔ بعد کچھ تقریر کے فرمایا، تحقیق اللہ عز و جل نے 2 جہادوں کی خبر دی، ایک جہاد ظاہر اور دوسرا جہاد باطن۔ جہاد باطن نفس اور خواہش اور شیطان اور طبیعت کا جہاد ہے، اور گناہوں اور لغزشوں سے توبہ کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، اور شہوتوں کا اور حرام چیزوں کا ترک کر دینا ہے۔ اور جہاد ظاہر کافروں سے جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں جہاد کرنا ہے، اور ان کی تلواروں اور تیروں اور ان کے نیزوں کا مقابلہ کرنا اور قتل کیا جانا ہے۔ جہاد باطن جہاد ظاہر سے بہت سخت تر ہے، کیونکہ وہ ایک شے لازم ہونے والی بار بار آنے والی ہے، اور جہاد باطن کیسے جہاد ظاہر سے سخت تر نہ ہو، اس واسطے کہ اس میں نفس کی الفت والی چیزوں، حرام اشیاء کا قطع کرنا اور چھوڑنا، اور شریعت کے تمام حکموں کو بجا لانا اور تمام ممنوعات سے باز رہنا پڑتا ہے۔ پس جو شخص دونوں جہادوں میں اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرے گا، اس کو دنیا و آخرت میں بدلہ ملے گا۔ شہید کے بدن میں جو زخم لگتے ہیں، جو ایسے ہیں جیسے تمہارے ہاتھ میں فست کا کھولنا، شہید کو ان زخموں سے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، اور موت اس شخص کے حق میں جو نفس سے جہاد کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے، ایسی ہے جیسا کہ پیاسے کا ٹھنڈا پانی پی لینا۔ اے قوم، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی شے کی تکلیف نہیں دیتا مگر تم کو اس سے بہتر عطیہ عطا فرماتا ہے۔ خدا پرست کے لیے ہر لحظہ ایک خاص امر و نہی وارد ہوتی ہے جو اس کو قلبی حیثیت سے خاص کر دیتی ہے، برخلاف باقی مخلوق کے اور برخلاف منافقوں کے جو کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں کے دشمن ہیں۔ ان کو حق عز و جل سے ان کی جہالت اور ان کی دشمنی اللہ سے ان کو دوزخ میں داخل کرے گی، کیونکہ یہ دوزخ میں داخل نہ ہوں گے۔ ان کو دنیا میں اعمال کی تکلیف دی گئی، لیکن یہ حق عز و جل کی مخالفت اور اپنے نفسوں اور خواہشوں اور طبیعتوں اور عادتوں اور اپنے شیطانوں کی موافقت کرتے رہے، اور دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح پر اختیار کرتے رہے۔ یہ کیسے دوزخ میں داخل نہ ہوں گے؟ انہوں نے قرآن کو سنا اور اس پر ایمان نہ لائے، اور نہ اس کے حکموں پر عمل کیا، اور نہ اس کے ممنوعات سے باز رہے۔ اے قوم، تم اس قرآن پر ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو، اور اپنے عملوں میں اخلاص کرو، اپنے عملوں میں ریاکاری اور نفاق نہ برتو، اور مخلوق سے تعریف اور اعمال کا معاوضہ نہ چاہو۔ مخلوق میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اسی وجہ سے مخلص کم ہوتے ہیں اور منافق زیادہ۔ تم کس قدر اللہ تعالیٰ کی طاعت میں کسل مند ہو، اور دشمن الہی اور اپنے دشمن شیطان مردود کی تابع داری میں کیسے قوی اور مضبوط ہو۔ اہل اللہ ہمیشہ اس امر کی تمنا کرتے رہتے ہیں کہ وہ تکلیفوں سے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے کبھی خالی نہ ہوں، اور وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کی تکلیفوں اور قضاء و قدر کے برداشت کرنے میں دنیا و آخرت میں بڑی بہتری ہے۔
وہ اللہ تعالیٰ کی اس کے تصرفات و تبدیلیوں میں موافقت کرتے رہتے ہیں، کبھی صبر میں اور کبھی شکر میں، کبھی قرب میں اور کبھی دوری میں، کبھی تکلیف میں اور کبھی راحت میں، کبھی امیری میں اور کبھی فقیری میں، کبھی عافیت میں اور کبھی مرض میں۔ ان کی تمام تر آرزوئیں اپنے قلبوں کو حق عز و جل کے ساتھ حفاظت کرنا ہے، اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ امر یہی قابل اہتمام ہے۔ وہ اپنی اور خلق کی سلامتی کی حق عز و جل کے ساتھ رہ کر تمنا کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ حق عز و جل سے خلق کی بہبودی کا سوال و تمنا کرتے رہتے ہیں۔ اے غلام، تو صحیح و درست بن، فصیح ہو جائے گا۔ تو حکم میں صحیح بن، ہر حکم مانتا رہ، علم میں فصیح ہو جائے گا۔ پوشیدگی میں صحیح بن، ظاہر میں فصیح ہو جائے گا۔ تمام تر سلامتی حق عز و جل کی طاعت میں ہی ہے، اور طاعت الہی اس کے تمام حکموں کے بجا لانے اور اس کے تمام ممنوعات سے باز رہنے اور اس کے تمام امور قضاء و قدر پر صبر کرنے میں ہے۔ جو کوئی اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا مقبول بنا لیتا ہے، اور جو اس کی اطاعت کرتا ہے، تمام مخلوق اس کی مطیع ہو جاتی ہے، وہ سب کو اس کا تابعدار بناتا ہے۔ اے قوم، میری نصیحت قبول کرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اپنے سے اور تم سب سے جدا ہوں۔ تمام وہ امور جن میں مشغول ہو، میں ان سے علیحدہ ہوں۔ جو کچھ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی کرتا ہے، میں اس کے لیے سیر کرتا رہتا ہوں۔ تم مجھ پر تہمت نہ لگاؤ، بتحقیق میں تمہارے لیے وہی چاہتا ہوں جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہوں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے اس کا ایمان تا وقت یہ کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز جو اپنے نفس کے لیے چاہتا رہتا ہے نہ چاہے، کامل نہیں ہوتا۔ یہ ارشاد ہمارے امیر اور ہمارے رئیس اور ہمارے کبیر اور ہمارے رہنما اور ہمارے سفیر اور ہمارے شفیع کا ہے، جو کہ زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام نبیوں اور رسولوں اور صدیقوں کے پیشوا ہیں، اور سب سے آگے آپ نے اس شخص سے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس جیسی چیز کو جو کہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے پسند نہ کرے، ایمان کے کمال کی نفی فرما دی۔ جبکہ تو نے اپنے نفس کے لیے اچھے کھانوں اور اچھے لباس اور اچھے مکانوں اور اچھے وجوہ اور کثرت مال کو پسند کیا، دوست رکھا، اور اپنے مسلمان بھائی کے واسطے اس کے برخلاف پسند کیا، پس بلا شک تو اپنے اس دعوے میں کہ میرا ایمان کامل ہے جھوٹا ہو گیا۔ اے کم عقل، تیرا پڑوسی فقیر ہے اور تیرے اہل و عیال فقیر ہیں، اور تیرا مملوکہ مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور تجھے ہر دن نفع پر نفع حاصل ہوتا ہے، اور تیرے پاس اس قدر مال ہے جو تیری حاجت سے زیادہ ہے۔ پس ایسی حالت میں تیرا اپنے پڑوسی او اہل کو عطا سے منع کر دینا اس پر دلالت کرتا ہے کہ تو ان کے فقر پر راضی ہے، لیکن جب کہ تیرا نفس اور تیری خواہشات اور تیرا شیطان تیرے پیچھے لگا ہے تو بلا شک فعل خیر تیرے لیے آسان نہیں۔ اس سے دوری کر، تیرے ساتھ حرص کی قوت و آرزو کی کثرت اور دنیا کی محبت اور ایمان کی قلت ہے۔ تو نفس و مال اور خلق کی وجہ سے مبتلا شرک ہے، اور تجھ کو اس کی خبر نہیں کہ جس کی دنیا میں رغبت زیادہ ہوئی اور دنیا میں اس کی حرص بڑھی، اور جو موت کو اور حق عز و جل سے ملنے کو بھول گیا، اور جس نے حلال و حرام میں فرق نہ کیا، پس تحقیق
کہ رہ ان کافروں کے ساتھ کہ وہ ان کافروں کے ساتھ مشابہ ہو گیا جنہوں نے کہا ہماری زندگی محض دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ۔ گویا تو بھی انہی میں سے ایک فرد ہے، اور لیکن تو نے اسلام کا زیور پہن لیا ہے اور کلمہ شریف پڑھ کر اپنا خون محفوظ کر لیا ہے، اور نماز روزہ میں عادتاً مسلمانوں کے ساتھ موافقت کر لی ہے، نہ کہ عبادت سمجھ کر نماز و روزہ رکھا ہے۔ تو لوگوں کو اپنا متقی ہونا ظاہر کرتا ہے حالانکہ تیرا قلب فاجر ہے، ایسا کرنا تجھے کیا نفع دے گا؟ اے قوم، دن میں تمہارا بھوکا پیاسا رہنا اور شام کو حرام مال سے روزہ افطار کر لینا کیا نفع دے گا؟ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں گناہ کرتے ہو۔ اے حرام خورو، تم اپنے نفسوں کو دن میں پانی پینے سے باز رکھتے ہو، پھر مسلمانوں کے خونوں سے اس کا افطار کرتے ہو، اور تم میں سے بعض وہ آدمی ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں گناہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، میری امت جب تک رمضان کی تعظیم کرتی رہے گی رسوا نہ ہوگی۔ رمضان کی تعظیم، اس میں تقوی کرنا اور حدود شرعی کی حفاظت کے ساتھ اس کے روزے کا خالصاً لوجہ اللہ رکھنا ہے۔ اے غلام، روزہ رکھ اور جب تو افطار کرے اپنی افطاری میں سے کچھ فقراء کو بھی دے، ان کے ساتھ سلوک کر اور تنہا مت کھا، کیونکہ جو تنہا کھائے اور دوسرے کو نہ کھلائے اس پر محتاجی و تنگ دستی کا خوف ہے۔ اے قوم، تم پیٹ بھر کر کھاتے ہو اور تمہارے پڑوسی بھوکے ہوتے ہیں، پھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تمہارا ایمان درست نہیں ہوا، تمہارے سامنے کثرت سے کھانا ہوتا ہے، تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے کھانے سے بچ رہتا ہے، اور فقیر تمہارے دروازے پر کھڑا رہتا ہے اور پھر بھی محروم واپس کیا جاتا ہے۔ ان قریب تجھے اپنی خبر معلوم ہوگی، ان قریب تو اس جیسا ہو جائے گا اور ویسا ہی محروم پھیرا جائے گا جیسے کہ تو نے باوجود قدرت و عطا اس کو محروم پھیرا تھا۔ تجھ پر افسوس، تو کیوں کھڑا نہ ہوا اور جو تیرے سامنے موجود تھا اس میں سے لے کر کیوں تو نے فقیر کو نہ دیا؟ تو دو اچھی خصلتوں میں جمع کر لیتا، تواضعاً کھڑا ہونا اور اپنے مال میں سے خدا واسطے دینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے سائل کو دیا کرتے تھے اور اونٹنی کو چارہ کھلاتے تھے اور بکری کا دودھ دوہتے تھے اور اپنی قمیص اپنے ہاتھ سے سیا کرتے تھے۔ تم حضور کی پیروی کرنے کا کیسے دعویٰ کرتے ہو حالانکہ تم حضور کے ان کے اقوال و افعال سب میں مخالف ہو، اور تمہارا دعویٰ بڑا لمبا چوڑا ہے جس کا کوئی گواہ نہیں۔ مثل مشہور ہے، یا تو خالص یہودی بن جا ورنہ توریت پر اتنا فریفتہ نہ ہو۔ میں ایسی طور سے تجھ کو کہتا ہوں، یا تو اسلام کی پوری شرطیں بجا لا ورنہ اپنے آپ کو مسلمان مت کہہ۔ تمہارے اوپر اسلام کی شرطوں کا بجا لانا لازم ہے، پھر اس کی حقیقت کا جو کہ شریعت کے سامنے سر جھکا دینا ہے لازم پکڑنا۔ تمہارا سر خدا کے روبرو جھکا ہوا ہو۔ آج تم مخلوق کے ساتھ غم خواری اور مہربانی کرو، کل قیامت کے دن حق عز و جل تمہارے ساتھ مہربانی و غم خواری کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ تم پر آسمان والا رحم فرمائے۔ اس کے بعد کچھ اور تقریر کی، بعدہ فرمایا، جب تک تو اپنے نفس کے ساتھ قائم رہے گا اس مقام تک نہ پہنچے گا جب تک تو نفس کو اس کی خواہش کے موافق اس کے حصے دیتا رہے گا تو اس کی قید میں رہے گا۔ نفس کو اس کا پورا حق دے اور اس کے حصے سے منع کر۔ نفس کو اس کا حق دینے میں نفس کی بقا ہے اور اس کو اس کا حصہ دینے میں نفس کی ہلاکت ہے۔ نفس کا ضروری حق
اس کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا اور لباس دینا اور رہنے کے لیے جگہ دینا ہے، اور نفس کا حصہ لذتیں اور خواہشات نفسانیہ ہیں، اس سے نفس کو منع کر۔ نفس کا حق شرع کے ہاتھ سے لے اور اس کے حصے کو قضاء و قدر کی طرف جو علم الہی میں سابق ہو چکا ہے سپرد کر دے۔ نفس کو مباح چیزیں کھلا، نہ کہ حرام مال۔ تو شرع کے دروازے پر بیٹھ اور اس کی خدمت لازم پکڑ، اسی میں تیری نجات و فلاح ہے۔ کیا تو نے اللہ عز و جل کا قول نہیں سنا؟ جو کچھ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں پس اس کو لو، اور جس سے وہ تمہیں منع کریں پس اس سے باز آ جاؤ۔ تو تھوڑے پر قناعت کر اور اسی پر اپنے نفس کو برقرار رکھ۔ بعدہ اگر تقدیر و علم الہی کے ہاتھ سے تیرے پاس بہت کچھ آ جائے تو اس میں محفوظ ہوگا۔ جب تو تھوڑے پر قناعت کر لے گا تو تیرا نفس ہلاک نہ ہوگا، اور جو اس کا مقسوم ہے وہ فوت نہ ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان کے لیے وہ مقدار کفایت کرتی ہے جو کہ بکری کے بچے کے لیے ایک مٹھی خراب چھوارے اور ایک گھونٹ پانی۔ مومن قوت لا یموت کھاتا ہے اور مثل زاد راہ کے لیتا ہے، اور منافق خوب مزے اڑاتا ہے۔ مومن تھوڑا اس لیے کھانا لیتا ہے کہ وہ ابھی راستے میں ہے، منزل پر نہیں پہنچا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ منزل میں اس کے لیے تمام حاجت کی چیزیں موجود ہیں، اور منافق کے لیے نہ کوئی منزل ہے نہ اس کا کوئی مقصد۔ تمہارے دنوں اور مہینوں میں بہت تقصیر و کوتاہی ہے، تم بلا نفع عمریں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں تم کوتاہی نہیں کرتے اور اپنے دینوں میں تم کوتاہی کر رہے ہو۔ اس کے برعکس معاملہ کرو، اچھے رہو گے۔ دنیا کسی کے پاس باقی نہیں رہی ہے، اسی طور سے تمہارے پاس بھی باقی نہیں رہے گی۔ اے قوم، کیا تمہارے پاس حق عز و جل کی طرف سے زندگی کا پروانہ ہے؟ تمہاری سمجھ کس قدر ناقص ہے۔ جو شخص غیر کی دنیا کو اپنی آخرت برباد کر کے آباد کر رہا ہے، وہ غیر کے لیے دنیا جمع کرتا ہے اور اپنے دین سے جدائی کرتا ہے، اور اپنے اور خدا کے درمیان پردہ ڈالتا ہے، اور خدا کا غصہ اپنے جیسی مخلوق کی رضامندی کے لیے اپنے سر لیتا ہے۔ اگر وہ یقین کے ساتھ یہ جان لیتا کہ وہ عنقریب مرنے والا ہے اور خدا کے روبرو حاضر ہونے والا ہے اور اپنے تمام تصرفات پر حساب دینے والا ہے، تو البتہ وہ اپنے بہت سے عملوں سے رک جاتا۔ لقمان حکیم سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، جیسے کہ تو بیمار ہوتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ کیوں کر بیمار ہوتا ہے، اسی طور سے تو مرے گا اور یہ نہیں جانے گا کہ کیسے مرتا ہے۔ میں تم کو ڈراتا ہوں اور روکتا ہوں، اور تم نہ ڈرتے ہو اور نہ باز رہتے ہو۔ اے بھلائی سے غائب ہونے والو، دنیا میں مشغول ہونے والو، عنقریب تم پر دنیا حملہ کرے گی اور تمہارا گلا گھونٹ دے گی، اور تم نے جو کچھ دنیا کے ہاتھوں سے جمع کیا ہے وہ تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گا، اور نہ وہ لذتیں جن سے تم نے مزے اڑائے تھے کام دیں گی، بلکہ یہ سب کا سب تمہارے اوپر وبال ہی وبال ہوگا۔ اے غلام، تو تحمل اور قطع شر کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے۔ کلمات کے مشابہ دوسرے کلمات ہیں۔ جب تجھ سے کوئی ایک کلمہ کہے پھر تو اس کا جواب دے تو اس کی طرف سے اس کے مشابہ دوسرے کلمات آ جائیں گے۔ اسی طور سے گفتگو بڑھ کر تم دونوں میں شر لڑائی حاضر ہو جائے گی۔ مخلوق میں اکا دکا ایسے لوگ ہیں جو اس کے اہل ہیں کہ خلق کو خالق عز و جل کے دروازے کی طرف دعوت دیں۔ اگر ان کی بات قبول نہ کی جائے گی تو وہ لوگوں پر حجت ہوں گے۔ ایسے لوگ مومنوں کے لیے نعمت اور منافقوں کے لیے جو کہ دین الہی کے دشمن ہیں عذاب ہیں۔ اے اللہ، ہم کو توحید سے خوشبودار کر اور مخلوق اور ما سوا اللہ سے فنا ہو جانے کی دھونی دے۔ اے موحدین،
اے مشرکین، تمہارے ہاتھ میں مخلوق میں سے کوئی شے نہیں ہے، سب کی سب مخلوق و عاجز ہیں، بادشاہ اور غلام اور سلطان، ان پر مسلط ہونے والے امیر اور فقیر کل کے کل تقدیر الہی کے قیدی ہیں، سب کے قلب اس کے قبضہ میں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، اس کی مانند کوئی شے نہیں، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم اپنے نفسوں کو موٹا نہ کرو، پس بتحقیق وہ تم کو کھا لیں گے، جس طرح کوئی شکاری کتا پالے اور اس کی پرورش کرے اور اس کو موٹا کرے اور تنہا اس کے ساتھ رہے، پس ضرور ہے کہ وہ کتا اسی کو کھا لے گا۔ تم نفس کی باتوں کو ڈھیل نہ دو اور اس کی چھریوں کو تیز نہ ہونے دو، بلا شک وہ تم کو ہلاکت کے جنگلوں میں پھینک دے گا اور تمہیں دھوکہ دے گا، اور تم اس کے مادوں کو قطع کر دو اور نفس کو ان کی خواہشوں میں نہ چھوڑو۔ اے اللہ، ہمارے نفوس پر ہماری مدد فرما اور ہم کو دنیا و آخرت میں نیکیاں دے اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا، آمین۔